فرمائے اللہ اکبر۔ ابھی یہی سب کچھ ہو رہا تھا کہ عصر کا وقت آیا۔ سیدہ زینب نے فرمایا نبی کے گھر کی بیٹیوں تارے نظر آ رہے ہیں لیکن ابھی رات نہیں ہوئی، یہ عصر کا ٹائم ہے، جلدی سے نماز عصر پڑھو۔ اگر تم نے نماز چھوڑ دی مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ کربلا کی دی ہوئی قربانی رد ہو جائے۔ دیکھو یہ فکر دی ہے سیدہ زینب نے۔ ارے تمہارے یہاں کی شادیوں میں تم نماز چھوڑتے ہو، کرکٹ دیکھ کر تم نماز چھوڑتے ہو، فلموں میں بیٹھ کر نماز چھوڑتے ہو۔ حسینیوں منافق مت بنو، پکے حسینی بنو، فکر حسینی کو اختیار کرو، فکر زینب کو اختیار کرو۔ کربلا میں 72 جسموں پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں، پھر بھی زینب کہتی ہے اب بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں، اب بھی نماز پڑھو، کیونکہ نانا کا فرمان ہے۔ آقا نے فرمایا جس نے عصر چھوڑ دی اس کے زندگی بھر کے اعمال برباد کیے جا سکتے ہیں۔ اے نبی کی بیٹیوں اب تمہیں بہت رونا ہے، بہت رو چکی ہو اور ابھی بہت رونا باقی ہے، اس لیے نماز پڑھ لو، بعد میں رونا۔ اللہ اکبر۔ بیویوں میں سے کسی نے کہا زینب وضو کے لیے پانی نہیں تو تیمم کیا جاتا ہے، تیمم تو مٹی سے کیا جاتا ہے، یہاں تو پورا خون ہی خون ہے، ہم کہاں تیمم کریں؟ اس وقت سیدہ زینب نے کہا تھا اپنے بیٹے، اپنے بھتیجے، اپنے شوہر، اپنے خاندان والوں کے خون سے تیمم کرو مگر نماز پڑھو، اب بھی تم پر نماز معاف نہیں ہے۔ مسلمانوں یہ نماز ہے جو نبی کے گھر والوں نے جسے کبھی ترک نہیں کیا، کربلا میں بھی ترک نہیں کیا۔ مولا حسین نے سجدے میں جان دی ہے، حسین کا سجدہ وہ سجدہ ہے، سجدہ کرتے سب نے دیکھا، سر اٹھاتے کسی نے نہیں دیکھا۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ جو جس حالت میں دنیا سے جائے گا قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھے گا۔ حسین سجدے میں دنیا سے گئے ہیں، جب قیامت ہوگی کوئی کھاتے اٹھے گا، کوئی کلمہ پڑھتے اٹھے گا، کوئی درود پڑھتے اٹھے گا، حسین سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے اٹھے گا۔ یہ مولا حسین کا سجدہ ہے۔ اس لیے میں تمہیں مولا حسین کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں آوارگی چھوڑ دو، حرام کاروبار چھوڑ دو، اسلام دشمن طاقتوں کو خوش مت کرو، نماز کے پابند بنو، عبادت کے پابند بنو، اور آج سے عہد کرو مولا حسین ہم تیرے سچے غلام ہیں، زینب ہم تیرے بابا کے غلام ہیں، تیرے غلام ہیں۔ ہم نے کل تک جہالت میں گناہوں میں زندگی گزاری، آج کے بعد نہیں گزاریں گے۔ آپ کے نانا کو نماز پسند تھی، ہم آج سے نماز کے پابند بنیں گے۔ داڑھی پسند تھی، داڑیاں منڈا کر گٹر میں پھینک کر ہم یزیدی نہیں بنیں گے، ہم حسینی بنیں گے، داڑھی رکھیں گے، کیرم نہیں کھیلیں گے، تاش کے پتے نہیں کھیلیں گے۔ اور یاد رکھو ساتھ ہی ساتھ کربلا کی جنگ یہ پہلی مسلک کی لڑائی ہے، کیونکہ یزید بھی کلمہ پڑھتا تھا، حسین بھی کلمہ پڑھتے تھے۔ لوگ کہتے خدا ایک ہے، رسول ایک ہے، لڑتے کیوں ہو؟ ہم کہتے حسین نے ذہن دیا ہے کہ جو نبی اور آل نبی والا ہے بس وہی مومن ہے، اور جو آل نبی کا اور نبی کا گستاخ اور غدار ہے وہ مومن نہیں ہے۔ اس لیے ان سے بچو، ایسے لوگوں سے جو غدار ہے نبی اور آل نبی کی۔ عرض یہ کر رہا تھا عصر پڑی گئی، بیبیاں کی چادریں تو چھین لی گئی تھی۔ سیدہ زینب نے کہا بیبیوں، او بیبیوں، نبی کی بیٹیوں، کل تک کہ تم دوپٹوں سے چہرہ چھپاتی تھی، اللہ نے بڑے بال اس لیے دیے ہیں کہ اب تم اپنے بالوں سے چہرہ چھپاؤ۔ سوچتی تھی کہ رات ہوگی تو کچھ راحت ملے